2003 میں میں اور شہید کی والدہ حج پہ گئے تھے. وہاں جا کے وہ شہید کی والدہ نے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے. میں نے وہاں دعا کی تھی کہ میرا بیٹا آرمی میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2003 میں گئے تھے, 2003 اسی وقت ہماری دعا وہیں قبول ہو گئی. جب ہم واپس آئے تو میرا بیٹا آرمی میں ڈاکٹر کے سلسلے میں سلیکٹ ہو چکا تھا. ہاں جی, تو دونوں کی خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی. یہ فخر بھی ہے, افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. بیٹا ہے, جوان بیٹا, تو لیکن یہ اس ملک کو خون کی, کسی بھی آزادی کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے جو آرمی اپنا خون دے رہی ہے نا, اسی میں ہم سارے جو ہیں آرام کی, سکون کی نیند سوتے ہیں. ہاں جی, تو ہمیں آرمی کی قدر کرنی چاہیے. وہ پاکستان پہ قربان ہونا چاہتی ہے, پاکستان کے تحفظ کے لیے قربان ہونا چاہتی ہے. کوئی میں نے ایسا شہید کا والد نہیں دیکھا جس نے یہ افسوس ظاہر کیا ہو کہ کاش میں اپنے بیٹے کو آرمی میں نہ بھیجتا. مجھے یہ فخر ہے کہ میرا بیٹا آرمی میں تھا. اس ملک کی تحفظ بھی تو کسی نے کرنا ہی ہے نا. تو یہ شہادت کا رتبہ ہے. سرے بزم بھی, سرے راہ بھی بندے مر جاتے ہیں. تو شکر الحمدللہ کہ میرا بیٹا آرمی بھی تھا, وہاں وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوا ہے. تو بس کیا کہیں کہ اولاد ہوتی ہے, ہم بندے بشر ہیں, انسان ہیں, بس دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں میں. تو بس یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا, اللہ نے واپس لے لیا ہے. شکر الحمدللہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہداء پہ سپاہ وطن, اس میں انہوں نے میرے بیٹے کا بھی حالات زندگی لکھے ہیں. تو ان کو میں نے ایک سنایا تھا کہ پتر موئے نہیں بھول دے پاویں ہو کے مرن فقیر. جوان بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں بھولتے. انہوں نے اپنی بک کا جو اختتام ہے نا, وہ آخری فقرہ انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے جو میں نے ان سے انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے سنا تھا کہ پتر موئے نہیں بھول دے پاویں ہو کے مرن فقیر. تو انہوں نے یہ کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب آپ کو ان کی یاد آتی ہے تو کس طرح جو ہے گزر کرتے ہیں؟ بچے یاد آتی اس کتاب کو دیکھ کے جس کے اندر آپ کے بیٹے کی تصویر ہے, اور آپ کا بیٹا جو ہے اس میں ہیرو ہے, پاکستان کا ہیرو. لیکن بیٹا یہ یاد آتی نہیں ہے, یاد مسلسل رہتی ہے, جاتی نہیں ہے. یاد جاتی نہیں ہے. جوان بیٹوں جن کے بیٹے جوان دنیا سے جاتے ہیں نا, وہ والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو بھول جائیں. بس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو ہر وقت ہی یاد رہتا ہے. وہ تو بیٹے جوان بیٹے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں بندہ بھولتا, سب کو یاد رہتے ہیں جن کے بیٹے بھی گئے ہیں نا. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے. پاکستان کے اندر کچھ سیاستدانوں کی طرف سے ایک بیان دیا گیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جب آرمی چیف آئے ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیا آرمی کے بیٹوں کی ٹانگیں کانپ سکتی ہیں؟ نہ, وہ اس وقت تو جذبہ ہی اور ہوتا ہے. ان کو کیا پتا ہے کہ وہ آرمی والے کس جذبے کے تحت پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح یہ بات کر لیتے ہیں. آپ کا بیٹا جو ہے اس نے اس ملک کے لیے جان قربان کی ہے, آپ سے پوچھے نا کہ کیا شہادت کا رتبہ ہوتا. میرا بیٹا نہیں, میرے تو 3 بیٹے ہیں, جن کا ایک بیٹا تھا نا, وہ بھی شہادت کے بعد فخر محسوس کر رہے ہیں. ہاں, یہ بکواس کرتے ہیں لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. کبھی آرمی کے بندے کی ٹانگیں نہیں کانپتی. وہ یہ عام بندے ہیں جو سیاستدان ہیں جو پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جب کبھی وقت آتا ہے. تو آرمی کے کسی بندے کی کبھی ٹانگیں نہیں کانپتی. ان کو خود سوچنا چاہیے کہ پاکستان یہ دیکھیں, جو دوسرے ملک ہیں نا, آپ لیبیا کی طرف دیکھیں, آپ شام کی طرف دیکھیں, آپ اور کئی ملک ہیں جن کی دشمنی بھی اتنی نہیں ہے, وہ آرمی کو ختم کر کے ختم ہو گئے ہیں. تو ہم تو انڈیا کے پڑوسی ہیں. دنیا کا سب سے مکار دشمن ہے انڈیا. ہر وقت 24 گھنٹے وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. تو ہمیں خود سوچ کے بات کرنی چاہیے. ہمیں کیوں انڈیا نے تو پاکستان کو پہلے دن سے قبول ہی نہیں کیا, تو وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. نعوذ باللہ, میرے منہ میں خاک. پاکستان ختم نہیں ہونا, اس نے قیامت تک رہنا ہے.
اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی جو ہے وہ بجٹ کھا جاتی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا آپ کے بیٹے نے کوئی بجٹ ملے؟ کیا آپ کے بیٹے نے مال بنا لیے تھے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا، دنیا میں پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اس کا جو اگر 20 ملکوں کے بجٹ کو دیکھا جائے نا، جو اچھی آرمی والے ملک ہیں، ان میں سب سے کم جو ہے بجٹ وہ پاکستان کا بجٹ ہے. 12% بجٹ ہے آرمی کا. تو یہ جو سیاستدان ہے مفت میں کہا جاتے ہیں 80%، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ہمیں کبھی کسی جگہ پہ نظر ہی نہیں آ رہا. آرمی کا بہت تھوڑا سا بجٹ ہے. ہر فیلڈ میں جہاں بھی مشکل پیش آتی ہے پاکستان کو، وہاں آرمی ہی آگے ہوتی ہے. دوسرے تو جو ہے، جو اگر پولیس کا اگر چور ڈاکو پکڑنے ہو تو وہ آرمی، اگر فلڈ آ جائے تو وہ آرمی، اگر زلزلہ آ جائے تو آرمی، اگر کوئی اور مشکل پیش آ جائے، اگر گندے نالے کراچی میں صاف کرنے ہیں تو وہ آرمی والے صاف کرائیں. تو آرمی کا بجٹ بہت تھوڑا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس مندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے ایک عظیم باپ جن کے بیٹے نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں میجر شہید ڈاکٹر عاطف رسول صاحب کی، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جو جان ہے وہ قربان کی ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب میاں غلام رسول صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ میرے بیٹا، پہلے میں تھوڑا سا تعارف نہ کرا لوں بیٹے کا. جی بالکل کروائیں. جی، میرے بیٹے کا نام تھا عاطف رسول. تو وہ اس کی جو تعلیم پہلے آرمی پبلک اسکول سے اس نے پرائمری پاس کی، پھر گیریزن سینئر میں اس نے میٹرک کیا، پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا، وہاں سے اس نے FSc کیا. 2003 میں وہ میڈیکل کیڈٹ سلیکٹ ہوا تو آرمی میڈیکل کالج پنڈی میں چلا گیا. وہاں اس نے 2009 میں وہاں سے وہ پاس آؤٹ ہوا. 2009 کے بعد وہ چلا گیا ایبٹ آباد اکیڈمی میں. تو وہاں 6 مہینے کی ٹریننگ کی اس نے. اس کے بعد اس کی 1 سال کے لیے وہ ہاؤس جاب ہوتی ہے ڈاکٹرز کے لیے، تو وہ لاہور میں اس نے CMH لاہور میں 1 سال کا اس نے ہاؤس جاب کیا. اس کے بعد اس کی ٹرانسفر ہو گئی SSG میں، اسپیشل سروسز جو ہوتے ہیں آرمی کے، وہ اٹک میں. 1 سال وہاں رہا. وہاں انہوں نے SSG والوں نے اس کو پیراشوٹ کی ٹریننگ بھی دی، 3 مہینے کی پیراشوٹ کی ٹریننگ بھی دی. میرا خیال میں آرمی میں ایک میرا ہی بیٹا تھا جو ڈاکٹر جو پیراشوٹ بھی استعمال کیا کرتا تھا. اس کے بعد وہ اس کی FCPS شروع ہو گیا. تو وہ CMH پنڈی میں اس نے 2 سال کی ٹریننگ کی. یہ FCPS ہوتا ہے 4 سال کا. اس کے بعد اس کی ٹرانسفر CMH ملتان میں ہو گئی. لیکن ریلیو ہونے سے پہلے وہ ایک میڈیکل کور جا رہا تھا CMH گلگت، کہ آرمی کے کچھ آفیسر، کوئی سٹاف جو سیریسلی انجرڈ تھے ان کو لینے کے لیے یہ ایک ایمبولینس جا رہی تھی. اس کے اوپر وہ 2 سوات کے اندر نہیں، CMH گلگت میں. تو یہ پنڈی CMH پنڈی سے یہ ایئر ایمبولینس جا رہی تھی. تو رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو 6 اگست 2015 کو تو وہاں 5 میجر شہید ہوئے تھے، اور ٹوٹل جو شہداء کی تعداد تھی وہ 12 تھی. 12 آدمی، 2 پائلٹ تھے، 3 میجر تھے، میجر ڈاکٹر تھے. تو 6 اگست کو اچھا، اس بات پہ آپ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اس دھرتی کے لیے جان دی ہے؟ میرا بیٹا، یہ اس وقت آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب نے مجھے ایک لیٹر لکھا تھا. اس میں انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے تھے یہ شہادت کے سلسلے میں، کہ یہ پرائیڈ اور گریف. یہ فخر بھی ہے، افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. بیٹا ہے، جوان بیٹا. لیکن یہ اس ملک کو خون کی، کسی بھی آزادی کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے جو آرمی اپنا خون دے رہی ہے نا، اسی میں ہم سارے جو ہیں آرام کی، سکون کی نیند سوتے ہیں. ہاں جی. تو ہمیں آرمی کی قدر کرنی چاہیے. ہاں جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی ہے کہ قربانی صرف آرمی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ہر محکمے کی طرف سے. جہاں جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے نا، وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچے. ہاں جی. تو ان کی اس وقت ایج کتنی تھی؟ اس وقت میرے بیٹے کی جو ایج تھی وہ تھی 31 ایئرس.
31 साल थी उसकी एज थी। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना आपका शौक था या फिर डॉक्टर आतिफ साहब का? नहीं, मैं 2003 में मैं और शहीद की वालदा हज पे गए थे। वहाँ जाके वो शहीद की वालदा ने दुआ की थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। मैंने वहाँ दुआ की थी कि मेरा बेटा आर्मी में चला जाए। अल्लाह ताला ने हमें 2003 में गए थे, 2003 उसी वक्त हमारी दुआ वहीं कबूल हो गई। जब हम वापस आए तो मेरा बेटा आर्मी में डॉक्टर के सिलसिले में सिलेक्ट हो चुका था। हाँ जी, तो दोनों की ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो गई। मैं तो ज़हनी तौर पे चाहता था कि मेरा बेटा आर्मी में जाए। उस वक्त 2003 में वो 3 जगह पे सिलेक्ट हो चुका था। एक तो जीसी जो जेंटलमैन कैडेट होते हैं ना, उसमें भी उसको कॉल आ गई। उसको पंजाब मेडिकल कॉलेजेस में जो MBBS कराते हैं वहाँ से भी कॉल आ गई। तो मेडिकल कैडेट जो होते हैं वहाँ से भी कॉल आ गई। मेरा ख्वाहिश थी कि वो आर्मी में जाए, इसलिए मैंने वो मेडिकल कैडेट जो है ना उसको सिलेक्ट किया। अच्छा, आम तौर पर एक राय पाई जाती है इंडिया के अंदर, ये हमने काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं, अगर किसी का बेटा जो है वहाँ पे मरता है आर्मी में तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी गलती थी कि हमने उसको आर्मी में जो है वो डाला। तो आप इस चीज़ पे क्या कहते हैं कि ये अल्फाज कहते हैं कि हमारे दूसरे बेटे भी जो है पाकिस्तान के लिए कुर्बान? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के, देखिए अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मुसलमान का तो ईमान ही ये है कि जो शुहदा हैं वो जिंदा होते हैं। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम जो है ना वो पाकिस्तान पे कुर्बान होना चाहती है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान होना चाहती है। कोई मैंने ऐसा शहीद का वालिद नहीं देखा जिसको जिसने ये अफसोस जाहिर किया हो कि काश मैं अपने बेटे को आर्मी में ना भेजता। मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा बेटा आर्मी में था। इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ भी तो किसी ने करना ही है ना। तो ये शहादत का रुतबा है, सरे मज़हब भी सरे राह भी बंदे मर जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा आर्मी में था, वहाँ वो शहादत के रुतबे पर फायज हुआ है। अच्छा, लास्ट जो आपके साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी, क्या गुफ्तगू हुई थी? बेटा वो हमारी जो लास्ट गुफ्तगू हुई थी ना वो ईद पे आया था। तो मैंने कहा था कि यार वो आप मेजर आप प्रमोट हो रहे हैं, तो जब वो ये फ्लैग जो लगाते हैं ना बैज उनको, तो यार वो सेरेमनी मैंने अटेंड करनी है। तो लेकिन वो तो उसका तो टाइम ना मिला मुझे, वो जल्दी में उन्होंने वो बैज लगा दिए। तो बस ये हमारे आर्मी की बड़े अच्छे हैं, आर्मी का महकमा कि वो आर्मी के शुहदा का बड़ा ख्याल रखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे बेटे को तमग़े बसालत भी दिया और ग्रेट पाकिस्तान अवार्ड भी उसको मिला हुआ है। तो बस शुक्र है। सर, पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासतदानों की तरफ से एक बयान दिया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि जब आर्मी चीफ आए उनके माथे पे पसीना था और टांगें कांप रही थी। क्या आर्मी के बेटों की टांगें कांप सकती हैं? ना 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 ना, वो उस वक्त तो जज्बा ही और होता है। इनको क्या पता है कि वो आर्मी वाले किस जज्बे के तहत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये किस तरह ये बात कर लेते हैं। आपका बेटा जो है उसने इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है, आपसे पूछे ना कि क्या शहादत का रुतबा होता? मेरा बेटा नहीं, मेरे तो 3 बेटे हैं, जिनका एक बेटा था ना वो भी शहादत के बाद फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये बकवास करते हैं लोग कि जो ये कहते हैं कि आर्मी की टांगें कांप रही थी। कभी वो आर्मी के बंदे की टांगें नहीं कांपती। वो ये आम बंदे हैं, ये जो सियासतदान है, ये जो पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं, इनकी टांगें कांपती हैं जब कभी वक्त आता है। तो आर्मी के किसी बंदे की कभी टांगें नहीं कांपती ना। मतलब आप मतलब जो जारी बात, आप एक बाप हैं और एक इस बात में कोई शक नहीं कि आप एक अजीम बाप हैं जिनके बेटे ने इस मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दी है, अपनी जान का नजराना दिया है। ठीक है, तो ये बात करते हुए ने कम से कम सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं कितने इस राह में कुर्बान होते हैं और वो लोग किस तरह पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात कर लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। उनको खुद सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ये देखें, जो दूसरे मुल्क है ना, आप लीबिया की तरफ देखें, आप शाम की तरफ देखें, आप और कई मुल्क हैं जिनकी दुश्मनी भी इतनी नहीं है, वो आर्मी को ख़त्म करके ख़त्म हो गए हैं। तो हम तो इंडिया के पड़ोसी हैं। दुनिया का सबसे मक्कार दुश्मन है इंडिया। हर वक्त 24 घंटे वो यही सोचता रहता है कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज करना है। तो हमें सोच के बात करनी चाहिए। हमें क्यों इंडिया ने तो पाकिस्तान को पहले दिन से कबूल ही नहीं किया।
تو وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک. پاکستان ختم نہیں ہونا، یہ اس نے قیامت تک رہنا ہے. تو پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ آرمی کی مخالفت نہ کریں. اور بڑے کام ہیں جن میں مخالفت ہو سکتی ہے، کسی کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی جو ہے وہ بجٹ کھا جاتی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا آپ کے بیٹے نے کوئی بجٹ ملے، کیا آپ کے بیٹے نے مال بنا لیے تھے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا، دنیا میں پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اس کا جو اگر 20 ملکوں کے بجٹ کو دیکھا جائے نا، جو اچھی آرمی والے ملک ہیں، ان میں سب سے کم جو ہے بجٹ وہ پاکستان کا بجٹ ہے. 12% بجٹ ہے آرمی کا. تو یہ جو سیاستدان ہے مفت میں کہا جاتے ہیں 80%، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ہمیں کبھی کسی جگہ پہ نظر ہی نہیں آ رہا. آرمی کا بہت تھوڑا سا بجٹ ہے. ہر فیلڈ میں جہاں بھی مشکل پیش آتی ہے پاکستان کو، وہاں آرمی ہی آگے ہوتی ہے. دوسرے تو جو ہیں، جو اگر پولیس کا اگر ڈاکو پکڑنے ہو تو وہ آرمی، اگر فلڈ آ جائے تو وہ آرمی، اگر زلزلہ آ جائے تو آرمی، اگر کوئی اور مشکل پیش آ جائے، اگر گندے نالے کراچی میں صاف کرنے ہیں تو وہ آرمی والے صاف کرائیں. تو آرمی کا بجٹ بہت تھوڑا ہے. اچھا، اپنے بیٹے کی کوئی ایسی کہانی جو ہمیں سنانا چاہیں؟ میرا بیٹا جو ہے نا، یہ شروع سے بڑا انٹیلیجنٹ تھا. وہ بڑا اچھا مقرر تھا، انگلش اور اردو کا بہت اچھا مقرر تھا. اسکول میں کالج میں اپنے GC راوین تھا، تو وہاں اچھے وہ فرسٹ انعام بھی لیا کرتا تھا. تو بس کیا کہیں کہ اولاد ہوتی ہے، ہم بندے بشر ہیں، انسان ہیں، بس دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ وہ ساگر نہیں میں. تو بس یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے، شکر الحمدللہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہداء پہ سپاہ وطن، اس میں انہوں نے میرے بیٹے کا بھی حالات زندگی لکھے ہیں. تو ان کو میں نے ایک سنایا تھا کہ پتر موئے نہیں بھول دے پاویں ہو کے مرن فقیر. جوان بیٹے جو ہوتے ہیں نا، وہ نہیں بھولتے. انہوں نے اپنی بک کا جو اختتام ہے نا، وہ آخری فقرہ انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے، جو میں نے ان سے انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے سنا تھا کہ پتر موئے نہیں بھول دے پاویں ہو کے مرن فقیر. تو انہوں نے یہ کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ جب آپ کو ان کی یاد آتی ہے تو کس طرح جو ہے گزر کرتے ہیں؟ بیٹا بچے یاد آتی اس کتاب کو دیکھ کے، جس کے اندر آپ کے بیٹے کی تصویر ہے اور آپ کا بیٹا جو ہے اس میں ہیرو ہے، پاکستان کا ہیرو. دیکھیں بیٹا، یہ آپ یاد آتی نہیں ہے، یاد مسلسل رہتی ہے، جاتی نہیں ہے. یاد جاتی نہیں ہے. جوان بیٹوں جن کے بیٹے جوان دنیا سے جاتے ہیں نا، وہ والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو بھول جائیں. بس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو ہر وقت ہی یاد رہتا ہے وہ. تو جوان بیٹے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں بندہ بھولتا، سب کو یاد رہتے ہیں جن کے بیٹے بھی گئے ہیں نا. یہ اللہ ہی صبر دینا. اپنے بیٹے کے لیے کوئی الفاظ کہنا چاہیں؟ اس کا میں ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے. بس بچوں کے لیے یہی ہے کہ بچے اگلی نسلوں والے جو پاکستان کے لیے اچھے خیالات کا، اچھے جذبات کا اظہار کریں. پاکستان نہیں تو ہم نہیں، پاکستان ہے تو ہم زندہ باد ہیں. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے لیے ہمارے تمام کے تمام جو بچے ہیں وہ قربان ہیں، اور اس ملک کے لیے، اس آرمی کے لیے جس کی وجہ سے اس ملک میں ہم محفوظ ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس چیز پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے اس ملک کے لیے جان قربان کیا، اور میرا بیٹا جو ہے اس ملک کا ہیرو ہے. ناظرین، وہ کیوں نہ ہیرو ہو، اس نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی دھرتی کے لیے اپنی جان قربان کیا، اور ان کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. اور اس کا جو غم ہے ایک باپ ہی جو ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے. لیکن ناظرین، یہ کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک عظیم باپ ہیں جن کے بیٹے نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. ناظرین، پاکستان آرمی زندہ باد. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان کو دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.